بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ اور میں ہوں چودھری نعمان۔ موجودہ منظرنامے اور صورتحال پر بات کریں گے۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم فوج کی جانب سے جو بھی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، جو بھی فیصلہ آرمی کی جانب سے کیا گیا کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، آرمی ایکٹ کے تحت ان پر مقدمات بنائے جائیں گے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ واضح طور پر آج انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کے اندر فوج کی جانب سے جو لاہ عمل اپنایا جائے گا اس پر ہم واضح صورتحال کو دیکھتے ہوئے آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات بنانا اور اسے کیا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا، یہ کیا صورتحال ہوگی، کس طرح کی سزائیں ہوں گی، یہ ساری صورتحال پر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اور قومی سلام فیصلے ہوئے ہیں، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ستار صاحب، اور ان کے علاوہ ماہر قانون عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عارف صاحب آپ کو بھی اور ستار خان صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عارف صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آج قومی سلامتی کمیٹی میں اجلاس کے دوران یہ فیصلہ ہوا اور یہ واضح انہوں نے کیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات کیے جائیں گے جن لوگوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ آپ آج کی ساری اس گفتگو کو، وزیر اعظم کے خطاب کو قومی سلامتی سے جو انہوں نے کیا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جو فیصلے ہوئے آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمات کی بات کی جا رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک آرمی ایکٹ کے استعمال کا تعلق ہے، اسے پڑھنا ضروری چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ماتحت سزائیں دینا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دو ریکوائرمنٹس ہیں۔ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کسی سویلین کو اس میں نہیں ٹرائی کر سکتے تا وقتے کہ اس کے ساتھ کوئی فوجی جو ہے وہ انوالو نہ ہو، اور فوجی جو ہے وہ اپروور کے طور پر یہ کہے کہ یہ سویلین نے مجھے مجبور کیا تھا اور میں نے یہ جرم کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات جو ہے D3 یعنی جو ہے اس میں رومن 3 ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جی آپ نے اگر کسی کو ٹرائی کرنا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو اس تنظیم کو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسے دہشت گرد آپ ڈکلیئر کریں گے، اور جس طرح ٹی ٹی پی ہے یا پھر وہ ایسا اعلان کرے کوئی شخص کہ جی میں نے یہ واقعات جو ہے میں نے کیے ہیں، تو اس صورت میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 10A جو ہے فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، اس سے کسی طور پر بھی انہیں راف نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ آکوپیشن آرمی اور نیشنل آرمی کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات جو ہے وہ آکوپیشن آرمی تو کر سکتی ہے، چونکہ جو باہر آج سے آ کے قبضہ کیا ہو اور وہ وہاں مقامی لوگوں پر یعنی قانون جو ہے اپنا نافذ کرے، اپنے قانون کے تحت ان باغیوں کو سزا دے، لیکن اپنے ملک کی فوج جو نیشنل آرمی ہے اس کا یہ کانسیپٹ اس کے ہاں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سزا دے اس آرمی ایکٹ کے تحت۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ اس کے لیے آپ کو پھر قانون سازی کرنا پڑے گی۔ اس سے پہلے جو آپ نے قانون بنایا تھا وہ لیپس ہو چکا ہے، جس کے تحت آپ نے عدالتیں قائم کی تھی۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے انٹرسٹ میں تو ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے آرمی ایکٹ کا استعمال اگر ہو رہا ہے اور وہ آرمی کر رہی ہے تو انہیں تو بہت سوٹ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ آرمی کو سوٹ کرتا ہے نہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے اندر نفرت نہیں پیدا کرنی۔ اس طرح کے ایکٹوں کے تحت، اس طرح کی سزاؤں کے تحت اب تک پاکستان کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ اس کو تحقیق کرنا ضروری، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے جی کہ فلاں سب لوگ جو انوالو ہیں اس میں اور انہوں نے یہ واقعات کیے ہیں۔ اس کی آزادانہ انکوائری ہونا ضروری ہے اور یہ ڈٹرمن ہونا ضروری ہے کہ کیا اس میں واقعی کوئی شامل تھا انسائٹ کرنے والا، یا سپار آف دی مومنٹ ہوئے ہیں واقعات، یا پھر ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو اپنی مفاد کی خاطر ان لوگوں کو انسائٹ کیا یا اس میں آگے کچھ شامل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے عارف صاحب میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، ستار خان صاحب کی طرف آئیں گے۔ ستار صاحب، انہوں نے جس طرح بات کی کہ آرمی ایکٹ کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی آرمی کا بندہ اس میں ملوث ہوتا ہے اور کوئی سویلین یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر انہوں نے ہمیں یا اکسایا یا ان کے کہنے پر ہم نے کیا، پھر یہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اس کے تحت سزا ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ تو یہ واضح طور پر حکومتی افواج پاکستان کی جانب سے جو یہ موقف اپنایا گیا، جو فیصلہ ہوا ہے، اس کی بھرپور تائید کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے کیا یہ ٹھیک ہوگا؟
پہلے نعمان تو یہ بات یہ ہے کہ اگر تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نام ہے نا جی مجھے یاد کراتے رہا کرو، میں کئی دفعہ چیزیں بھول جاتا ہوں. عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان، انہوں نے ایک فیصلہ کیا الیکشن کے حوالے سے. میں اس فیصلے کی صرف بات کروں گا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ یار آپ کو الیکشن کرانے ہیں اور آپ کو الیکشن کرانے چاہیے، تو الیکشن کرا دیتے. الیکشن میں میکسیمم یہی ہوتا نا کہ عمران خان جیت جاتا، تو عمران خان کے جیتنے سے کوئی قیامت شامت تو نہ آ جاتی. اب یہ کیا کیا کہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے کسی فیصلے کو نافذ العمل نہیں کیا، امپلیمنٹ نہیں کیا. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ریزرویشنز ہوں گی، آپ کے خدشات ہوں گے کہ جناب عمران آ جائے گا دوبارہ، یہی خدشات ہوں گے نا، وہ جو 7 چیزیں اٹیچ کی گئی تھیں. تو اگر اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر آپ نے ہردرمی رکھی اور عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس پاکستان ہے اس کے فیصلوں کی یہ اہمیت رہ گئی کہ یہ فیصلہ سناتے ہیں تو صرف سناتے ہیں، بس وہ امپلیمنٹ تو ہونا نہیں ہوتا. تو اب ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ آپ نے کیا، اگر آپ بات مان لیتے تو عمر عطا بندیال کی چیف جسٹس کی یا سپریم کورٹ کے جو باقی چیف جسٹس ہیں یا عدالتیں جو ہیں ان کی بات مان لیتے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا، قیامت نہ آیا تھی. لیکن ریئیکشن میں کیا ہوا کہ وہی عدالتوں نے اسی چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ عمر عطا بندیال نے، جیسے کہتے ہیں نا بلینک چیک نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کی اگر کوئی قسمت بہت اچھی رہی نعمان صاحب، آپ کو کہیں سے آفر آئی، کسی بہت بڑے چینل باہر کے چینل سے آفر آئی، تو آپ کے سامنے بلینک چیک نہیں رکھ دیا جاتا کہ جناب اماؤنٹ آپ نے بھرنی ہے. اسی طرح سے عدالتوں نے کہا کہ جناب یہ بلینکٹ طریقے سے ضمانتیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملنی شروع ہو گئی کہ جناب آپ آنے والے وقت میں بھی جو مقدمات بنیں گے اس کے اوپر بھی آپ کو ضمانتیں. اب یہ ہے کہ وہ ایکشن کا ریئیکشن ہوا. اب رہ دے کے عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں نا، وہ ٹھیک ہے آپ کے مطابق وہ نہیں چل رہی، وہ چل رہی ہیں عمران خان کے مطابق چل رہی ہیں. تو آپ کی مجبوری ہے کہ عدالتیں وہاں پر ہیں. اگر عدالتوں کی بات آپ مان لیتے، ایک فیصلہ بہت بڑا فیصلہ تھا، الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تھا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. الیکشن کہتے ہیں کہ 90 دن بعد ہونے چاہیے. جو کچھ قانون میں لکھا ہوا ہے، ہم تو اتنا نہیں پڑھتے لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں تو 90 دن بعد الیکشن ہو جاتے ہیں. اگر 90 دن بعد الیکشن نہ ہوئیں تو جس نے الیکشن نہیں کرائے ہوتے نا اس پہ بات آنا شروع ہو جاتی. تو آپ وہ الیکشن کرا دیتے، آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آپ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی عدالت کی طرف رجوع کرے گا، عدالت نے کہنا جناب ضمانت ہوئی آپ کی، آپ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، بہرحال ہم نے آپ کو ضمانت دی. اس کے بعد ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جاتی. پھر یہ ملٹری ایکٹس کی طرف چلے گئے. جو ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا جب عذاب آیا ہوا تھا پیپلز پارٹی پہ تو ضیاء الحق کی حکومت تھی، فوجیوں کی حکومت تھی، انہوں نے اسپیشل جو ملٹری کورٹس ہیں وہ بنا دی تھی. اب اسپیشل ملٹری کورٹس نے جو فیصلے دیے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے خلاف، وہ فیصلے اس طرح کے فیصلے تھے کہ جو انٹرنیشنل ادارے تھے، میں نے انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس پڑھی ہوئی ہیں، ہر ایک کیس کی رپورٹ پڑھی ہوئی ہے کہ جی وہ ہیئرنگ ہوتی کیسے تھی. ہیئرنگ یہ ہوتی تھی کہ پروسیکیوٹر آیا ہے اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ جناب یہ ستار خان نے یہ کیا ہے. اب بائی دا ٹائم ستار خان کا ڈیفنس کاؤنسل کھڑا ہو کے کوئی بات کرے گا، وہ ملٹری کورٹ سزا دے چکی ہوتی تھی کہ یہ پیپل پارٹی کا ورکر ہے، اس کو اتنے کوڑے اور اتنے ماہ کی اتنے سال کی سزا اور یہ فلانے اور یہ سارا کچھ. اب وہ کسی جگہ پر عدالتی جو زبان ہوتی ہے نا، اس میں کہیں بھی وہ چیز ٹھہرتی نہیں ہے، کھڑی نہیں ہوتی. اب ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح سے کر رہے ہو کہ ملٹری ایکٹ کو لے کے آ رہے ہو، آرمی ایکٹ کو لے کے آ رہے ہو، تو یہ دیکھو یہ اپلائی کیسے ہوگا اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ اپنی جگہ پہ جسٹیفائیڈ ہو کہ جناب وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، وہ منہ اٹھاتے ہیں تو چلے آتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ کون سی جگہ ہے، کون سا جہاز ہے، کون سی توپ ہے، اس کی تاریخی طور پر کیا اہمیت ہے. آپ اس کو سوا کر دیتے ہو، آپ اس کو جلا دیتے ہو. وہ بھی اس کا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے خود ایک ایسی حرکت کی کہ ریئیکشنری فورسز میں تبدیل کر دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، سپریم کورٹ کو اور باقی عدالتوں کو. یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آپ وہ عدالت کا جو فیصلہ تھا الیکشن کے حوالے سے، میں خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی چیزیں آپ سائڈ پہ کر دینا، اس حوالے سے اگر کرا دیتے کیا تھا، میکسیمم یہی ہوتا نا کہ عمران خان جیت جاتا. وہ بھائی عمران خان نے جیت کے ناکام ہی ہونا ہے.
یہ بات طے ہے, کسی کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے. جس جگہ ہم پھنس چکے ہوئے ہیں ہمیں نکالنا اب کسی کے بس کی بات نہیں رہی, تو آپ اس کو آنے دیتے. آپ کو اپنا خوف تھا کہ عمران خان آئے گا تو پھر عمران خان ہمیں بھی ڈھونڈے گا, گھر گھر پہنچے گا, وہ اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو چھوڑے گا تھوڑی, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. یہ کہ ملک کس طرح بچے گا, اکانومی کس طرح ٹھیک ہوگی, یہ بالکل سیکنڈری چیزیں ہوں گی. پرائمری چیز یہ ہوتی ہے کہ جی جو میرے ساتھ ہوا ہے میں کر کے دکھاؤں گا. اب جو بندہ ان میں انوالو ہو جاتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس کی گورننس پہلے بھی گڈ گورننس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا عمران خان کے دور میں, اس کے بعد بھی یہی ہوتا. آپ نے خام میں اس ایکشن کو ریئیکشنری کر دیا اور اس کے بعد آپ ڈٹائی کے ساتھ, بھئی آپ کے مسائل ہیں, آپ ایک مسئلہ بتائیں. آپ یہ مسئلہ بتائیں کہ جی ہمیں ڈر ہے, ہمیں خوف ہے کہ عمران خان جیت جائے گا. آپ یہ بات بتا نہیں رہے, آپ کہہ رہی مردم شماری ہونی ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں ایک دن میں ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, اس جگہ پہ صوبائی طور پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی ایک ہی جگہ پہ. یہ وہ باتیں ہیں جو صاف بتا رہی ہوتی ہیں کہ اصل وجہ جو ہے نا, اصل وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہارنے کا ڈر ہے. اگر الیکشن ہارنے کا ڈر آج کے دور کی حکومت کو, اور اس میں جماعت جو سیاسی جماعتیں ہیں, پتہ نہیں 14 15 16 17 18 کتنی ہیں مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 13 ہیں 14 ہیں, بہرحال بے شمار ایک انبار لگا ہوا ہے حکومت میں سیاسی جماعتوں کا. اگر ان کو پتہ ہو کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے اور عمران خان ہار جائے گا, یہ 2 گھنٹے میں الیکشن کرا دیں گے. 2 گھنٹے لگتے ہیں, انہوں نے اناؤنس کر دینا کہ الیکشن فلانے دن ہے, فائن ڈیٹ کے, اور پوری طرح. یہ صرف ایک خدشہ اور ڈر تھا کہ عمران خان الیکشن نہ جیت جائے. اب وہ اس کے جو نتیجہ اس کا نکلا, نتیجہ یہی نکلا کہ عدالتیں جیسے کہتے ہیں نا, حرف عام میں کہتے ہیں پوتر گئیں, عدالتیں پوتر گئیں. انہوں نے کہا جی ہمارے فیصلوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, ہمیں تو گھر میں سے بھی تانے ملتے ہیں, ہمارے آنے جانے والے جو ہم سے جن کا ذاتی طور پہ میل ملاپ ہے وہ سارے تانے دیتے ہیں کہ کس طرح کہ تم جج ہو, کس طرح کہ تم چیف جسٹس ہو, کہ تمہارے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اب وہ بندہ غصے میں آیا تھا, اگر میں ہوں, اگر یہ عارف چودھری صاحب ہیں, عارف چودھری صاحب کسی جگہ پہ جج ہوں, وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آئین کے عین مطابق کر رہے ہیں, تو یہ غصے میں آ جائیں گے کہ یار میں نے کون سی غلطی کی ہے, میں نے آئین کے عین مطابق میں نے فیصلہ دیا ہے, میرے فیصلے کو کوئی مان نہیں رہا. تو عارف چودھری صاحب بھی ریئیکشن ہی آ جائیں گے, غصے میں آ جائیں گے, کہیں گے دیکھاں گا میں ہوں, اب میرے پاس آتا ہے, مجھے پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہو, میں اس کے خلاف جاؤں گا. تو یہ بھگتنا پڑے گا, جس نے جو کیا ہے نا اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر میں آج ایک چیز واضح ہے میرے سامنے کہ ستار خان یہ دیکھ لو, یہ قانون بھی اس کی پاسداری کر رہا ہے, آئین بھی کر رہا ہے, تمہارے خلاف چلی جائے گی بات تو مجھے مان لینا چاہیے کہ یار میرے خلاف جاتی ہے تو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اب آپ نے یہ کیا کہ عدالتوں کے فیصلوں کا آپ نے کوئی احترام ہی نہیں کیا, آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. عمر عطا بندیال کو تو شکر ہے کہ ابھی تک کوئی یہ نہیں ہوا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں لگی, ورنہ یہ فیصلے ایسے فیصلے تھے کہ ان کے امپلیمنٹ نہ ہونے کی بنا پر جو کمزور دل حضرات ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. آپ نے اس حالت میں رکھ دیا تو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دکھانا تھا. آپ کی کیا مجبوری ہوئی, وہ جی ملٹری آرمی ایکٹ, وہ ملٹری آرمی ایکٹ کا ہماری سوسائٹی کے ساتھ تعلق کیا ہے. آپ پھر کہیں گے کہ جناب یہ تو پہنچ گئے تھے وہاں پر. اب کہنے کا مطلب ہے اس دن جو کچھ بھی ہوا کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا, بہرحال بالکل جو 9 مئی کو ہوا, تو ان کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں تھی, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی. روکا جا سکتا تھا. کیا ہوتا روکنے میں؟ یہ ہوتا کہ کوئی نقصان ہو جاتا, کچھ جسمانی نقصان ہو جاتا, اموات ہو جاتی. لیکن یہ صورتحال تو نہ بنتی جو بن گئی بعد میں, جس کی جسٹیفیکیشن میں آپ کہہ رہے ہو کہ جناب چونکہ اس ایک وقت میں اس کی کوئی سنائی نہیں دی گئی. جب آپ نہیں سنیں گے ججوں کی, سپریم کورٹ کے وہ ججز جن کے اوپر آپ کہتے ہو کہ یہ عمران خان کے ساتھ ملے, آپ نے ان کو عمران خان سے ملنے کا پورا موقع دیا, پوری جسٹیفیکیشن دی, پورا جواز پیدا کر دیا. اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے ماں سوائے عمران کے کیمپ میں جانے کے. اب سپریم کورٹ ہو یا عدالتیں وہ عمران خان کے کیمپ میں جا چکی ہوئی ہیں. جس طریقے سے بیل دی جا رہی ہے, ضمانتیں دی جا رہی ہیں, قصور تو آپ کا ہے کہ آپ نے اسٹیج پر پہنچا دیا ان کو, کہ اب ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہ گئی. آپشن ساری ایگزاسٹ کر گئی ان کے پاس, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سے ایسا کر رہے ہو تو پھر ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اب یہ چیز ہے, پاکستان ہے, پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں اگر غصے میں آ جاؤں تو میں اینکر تھوڑی رہوں گا, پھر تو میں اپنا غصہ نکال رہا ہوں گا. تو اسی طرح سے جو جج ہے وہ پھر جج نہیں رہتا, وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے. جنرل جو ہوتا ہے وہ جنرل نہیں رہتا, وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے. وزیر اعظم نہیں رہتا, وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوتا ہے. اس وقت غصہ نکالنے کے مقابلے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں.
کہ وہ کتنا غصہ نکال سکتا اور آپ کو ستار خان صاحب لگ رہا ہے کہ موجودہ سچویشن کے اندر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، ان کو مانا نہیں جا رہا، اس لیے یہ آرمی ایکٹ آج کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب تو وہ بلینکٹ دے رہے ہیں، اب تو بلینک ہے بالکل. اب تو آپ جو پی ٹی آئی کے بندے ہو، جو مرضی کرو، آپ عدالت میں جاؤ، آپ کو ضمانت مل جائے گی. یہ بات نہیں ہے، الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ تو بلینک انہوں نے دینا شروع کر دیا، بلینکٹ بالکل دینا شروع کر دیا. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو جرم ہوا ہے اس کو تو پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کسی کو ضمانت دیتے ہیں تو دیں، ضمانت نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں. یہ کیسے ہو گیا کہ آپ ضمانت میں ضمانت دے جا رہے ہو اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ جو کیسز نہیں بنے ہم ان کی بھی ضمانت دے دیں گے؟ تو یہ تو ان وکلا کی نااہلی ہے جو حکومت کی طرف سے جاتے ہیں، جو حکومت کی طرف سے نہیں، وکلا کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو ہنرمند وکلا تھے وہ... عارف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عارف صاحب کہیے گا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں ستار صاحب، اس کا ایک حصہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دوسرا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ریئیکشن میں سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. بات سیدھی یہ ہے کہ یہ جس نے عمران خان کو جو گرفتار کیا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لا اسٹیبلش لا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے احاطے سے کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے. 100/100 کیس سے پہلے سپریم کورٹ کی پارکنگ میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، نیب کا ہی ملزم تھا. اس کیس میں جناب انہوں نے نہ صرف اس شخص کو بھیج دی، نیب کو انہیں طلب کر کے انہیں تنبیہ بھی کی، اور انہوں نے نیب نے معافی مانگی کہ آئندہ جناب ہم غلطی ایسی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ایک سینکچوری نہ ہو تو ایکسیس ٹو جسٹس کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے انصاف لینے کے لیے عدالت میں جانا ہے. عدالت جو ہے اس کے پاس جانے سے پہلے آپ کو گرفتار کر دیا جائے تو یہ بنیادی طور پر اس وقت ریئیکشن بالکل نہیں تھا. اور دوسری میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپس میں رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ جو یہ قانون یہ نہیں مان رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کو ختم کر فیل کر رہے ہیں. اور اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی ہے تو وہ کیا نیکی کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک آئین کے تحت کام کر رہا ہے، اور آئین کے اندر سپریم کورٹ کا ایک رول واضح ہے. آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190، ایک تو سپریم کورٹ کے سارے فیصلے ہر ایک پر بائنڈنگ ہے، آرٹیکل 189، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک پی این سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک پابند ہے ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے. تو اس میں بات یہ جو اب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ ستار صاحب نے بڑا خوب کہا کہ یہ معاملہ الیکشن کا واقعی ایسا ہے کہ جس سے بھاگتے ہوئے آپ پاکستان کو کتنے نقصان پہنچائیں گے. بات یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے جب آئین نے طے کر دیا کہ ودن 90 days ہونے چاہیے الیکشن، تو وہ آپ کو ماننا چاہیے. اور اس میں اگر آپ ایک اور بات، جتنا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے نا حملہ کور کمانڈرز کے گھروں پر، اس سے بڑا واقعہ یا اس سے کم تو نہیں کہا سکتا. سپریم کورٹ پہ یہ یلغار جو ہوئی ہے کہ سارے آ کے اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح کے جملے بولے جائیں. جہاں تک یہ برینکٹ کور کا تعلق ہے، سب دینی ضمانتیں. میں عارف صاحب اس طرف بھی میں آؤں گا. جو بیان بازی واقعہ میں بتا دوں، ظہور الہی کے زمانے میں ظہور الہی صاحب جو تھے انہیں بلینکٹ ضمانت دی گئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو مقدمے کے خلاف بنا رہے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو یہ مقدمات میں اور آئندہ آنے والے جو بھی مقدمات آپ درج کریں گے وہ اس میں بھی ضمانت ہے. تو یہ جب ایسی بددیانتی نظر آ رہی ہو انتظامیہ کی طرف سے تو بلینکٹ کور دینا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، چونکہ عدالتیں ہی ہوتی ہے جنہوں نے تحفظ دینا ہوتا ہے.
عارف صاحب یہ اس کے طرف بھی میں آؤں گا، جو بیان بازی اپنائی جا رہی جو سپریم کورٹ کے بارے میں، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جو زبان درازی اور بیان بازی کا سلسلہ جاری، اس پر بھی میں بات کروں گا. لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو آرمی ایکٹ کی جو بات چل رہی تھی، ستار خان صاحب نے بھی اس پر بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانتیں جو دی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کو، جن پر بھی کوئی مقدمہ بنتا ہے یہ املاک کو نقصان پہنچانے کا یا اس میں شامل ہونے کا الزام لگتا ہے اور اس کے تحت مقدمہ بنتا ہے، اس میں فوراً سے ان کو ضمانت دے دی جاتی ہے. تو اس بنا پر جب ایسی صورتحال بن جائے، جب سزا یہاں سے نہ مل رہی ہو، تو پھر وہ اس طرف آنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی سزا کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آ رہا کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے جن لوگوں نے نقصان پہنچایا. اس وجہ سے ضرورت بنی ہے آرمی ایکٹ کی؟ نہیں، میں آپ کو ایک کہوں، آرمی ایکٹ کی تو ضرورت اسی دن بن گئی تھی جس وقت یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، اور بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ سارے چیزیں جب کرنے والے تھے کہ معاملہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا اس حد تک دی جائے کہ عمران خان کی پارٹی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اس کے تمام کارکن جو ہیں ان کو جو بھی انوالو ہیں اس میں جلوس میں بھی، ان کو سزا دی جائے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو سزا دینی ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے اس کا قصور تو آپ اسے اسٹیبلش کریں، اور قصور اسٹیبلش محض وہاں موجود ہونا کافی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایسی ایویڈنس ہے کہ کوئی شخص انہیں انسائٹ کر رہا ہے کہ جلا دو، گھراؤ کر دو، تو پھر تو آپ اسے سزا بھی دے سکتے ہیں. اس سٹیج پہ تو ابھی یہ بھی ڈیٹرمن نہیں ہوا، چونکہ دو رائیول کلیمز ہیں. ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی وردیوں میں اور دوسرے کوئی انتظامیہ کے لوگ جو تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو تھے، ان کو بھی دیکھا گیا، یا بنے بنائے تیار کیے ہوئے لوگ جو تھے وہ وہاں لوگوں نے ویڈیوز ریلیز کی ہیں کہ وہاں موجود تھے اور لوگوں کو وہاں حملے کروا رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان بھی اپنا ایک موقف پیش کر رہا ہے کہ میری بہن اور راشدہ یاسمین جو ہے، یاسمین راشد، وہ لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ ان پہ اس طرح نہ کریں، مطلب نہ کریں، حملے نہ کریں. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو صرف اس حال میں، چونکہ اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک پارٹی جو اس وقت اقتدار میں موجود ہے، ان کا بس چلے تو وہ عمران خان کو کرتے، عمران خان اور اس کے کارکن انہیں نظر نہیں آنے چاہیے. اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایسی صورت حال میں لوگوں کو آپ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے، اور عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو کیا وہ اس سزا کو چیلنج کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی اور عدالت میں جا کر؟ سب سے پہلے آرمی ایکٹ میں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں نا، کہ دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کو 10A جو ہے آرٹیکل، اسے تو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر شخص کو پھر ٹرائل ملنا ہے، اسے وکیل بھی ملے گا اور جرا کا موقع بھی ملے گا. اور جرا میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت اتنے ٹاپ کے وکلاء ہوں گے، ان کے تمام گواہوں پہ جو آئیں گے ان گواہوں پہ جرا ہوگی، اور جرا کرنے کے بعد پھر جب فیصلہ ہو جاتا ہے، اس فیصلے کے بعد پھر عدالتوں کے پاس اختیار ہے کہ اس کو چیلنج وہاں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹری کورٹ کے کیے گئے فیصلے جو تھے ان کو سزائیں جو تھی انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دی عدالتوں نے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی ان کے لیے ایسا کور نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ جس کو جو چاہے وہ کر لے. عدالتیں اور آرٹیکل 199 جو ہے وہ ایسی صورتحال میں معطل نہیں ہوتا. وہ ان لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹس کے معاملے میں جو وہ عدالت کے کو اپروچ کرنے کا ان کا حق ہے، وہ قائم رہتا ہے. اگر وہ قائم رہتا ہے اور پھر اس میں آپ کو یعنی 10A بھی آتا ہے، فیئر ٹرائل بھی ہوتا ہے، اور اس میں کراس ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے، وہ تمام تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مقصد ان کا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا؟ یہ مقصد صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کروائی جائے، اور اگر اس کے تانے بانے ملتے ہوں عمران خان کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ، تو انہیں واقعی سزا دی جائے. اس پارٹی کو بے شک بین کر دے، لیکن کسی کو اس طرح سزا دینے سے پہلے یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن آپ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ان کا تو جرم ثابت شدہ ہے، انہوں نے تو یہ کیا ہے. یہ بہت سارے ایسے اقدام ہوتے ہیں، قتل بھی ہو جاتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے فائر کیا ہے، اس کے باوجود اسے موقع دیا جاتا ہے، وہ ٹرائل فیس کرتا ہے، اس کے گواہ آتے ہیں. اور یہی رول آف لا اسے کہتے ہیں، اور ڈیو پروسیس آف لا بھی اسے کہتے ہیں. جس ملک میں ڈیو پروسیس آف لا نہ رہے،
وہاں کوئی چیز بھی نہیں رہتی. اب جو پرابلم آ رہا ہے اس وقت وہ بنیادی طور پر یہاں پاکستان کے اندر رول آف لا کا نہ ہونا ہے. آپ کے ہاں 2 حکومتیں اس وقت یعنی 70% پاکستان جو ہے وہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے. یہ حکومتیں آئینی نہیں ہے. آئینی حکومتیں اس وقت 2 صوبوں میں وہ بیٹھی ہوئی فیصلے کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے, کیفے کردار تک پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو وہ کیفے کردار تک پہنچے نا, پہلے تو ان کو پہنچانا چاہیے. میں عارف صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ستار خان صاحب سے جانتے. ستار صاحب, اس ٹائم جو ملک کے اندر صورتحال بنی ہے اور صحافیوں کو بھی جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے, اور پتہ ہی نہیں ہے عمران ریاض صاحب وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو بھی اٹھایا گیا, ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رکھا گیا ہے, کس جگہ پر ہیں. عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ پیش کیا جائے, اور وہ ڈی سی صاحب آتے ہیں, وہ آ کر بیان دیتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو کہاں گئے صحافی؟ زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, زمین نگل گئی ہے, کدھر چلے گئے ہیں؟ ساری صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ موجودہ اتحادی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی ہیں, کیا یہ گرفتاریاں اور یہ معاملہ ان کے لیے بہتر یا مفید ثابت ہو سکے گا, یا ان کے لیے مزید مشکلات ہی ہوں گی جو کہ پہلے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں؟ یہ پہلا موقع ہے کہ صحافی کو اٹھایا گیا. نہیں پہلا تو نہیں ہے, لیکن سلسلہ تو رکنے کی بجائے آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں کہ سلسلے کب شروع ہوئے تھے, کس کس دور میں ہوئے تھے, کس کس دور میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں سرے سے. صحافیوں کو کوڑے بھی مارے گئے ہیں. سر اب دوبارہ پڑھوانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ماضی بلینکٹ ہوتا ہے, آپ کا ٹوٹلی اندھیرا ہوتا ہے. آج پرسوں کل کیا ہوا ہے اسی کے اوپر آپ جم جاتے ہیں. صحافیوں کوڑے پڑے, مجھے بتاؤ, آپ کو پتا تھا؟ تو آپ نے دوبارہ پڑھوانے؟ نہیں, آپ بتائیں نا, آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ بالکل پڑھے. ان کو ضیاء کے دور میں ان کو کوڑے پڑتے صحافی کو پڑے تھے. اب یہ اتنا تو نام تو میں یہ نہیں بتا سکتا, لیکن کافی پڑھتے. یہ صحافی, میری بات سنیں نا, وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے جو اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہو, وہ یہ دیکھے گا کہ یار جب پہلے صحافی اٹھائے جاتے تھے, ہم نے کب کہا ہے کہ وہ ٹھیک تھا اور اب غلط ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں اگر غلط ہوتا رہا تو ابھی بھی آپ نے وہی کرنا ہے جو پہلے کرتے رہے. آپ کو ماضی کا بھی آج یاد آیا کہ ماضی میں غلط ہوتا رہا؟ میں نے ماضی کی پہلے بھی ماضی کی کوئی گفتگو نہیں کی, ہم تو کر رہے ہیں حال کی بتا رہا ہوں. نعمان صاحب, یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب اسکرین پہ بندہ بیٹھتا تو ماضی کو ساتھ جوڑا ہوتا ہے اس نے. چلیں جی, ماضی کے اندر یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. اب یہ نہیں ہوتا کہ جب اس طرف ہونا شروع ہو, مجھے پہلے گلا یہی رہتا ہے, میں کہ یار جب اپنی دفعہ ہوتا ہے تو ایسے کر کے آتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا جی ہوا ہوگا جی, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. اچھا جی اس وقت جب ہوا تھا اس وقت تو کوئی غلط کی آواز نہیں نکلی تھی, آج کیوں غلط کی آواز نکل رہی ہے؟ یہ ہمارا پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. ہم پسند ناپسند کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. صحافی وہ جو اٹھایا گیا, ایک زمانے میں کوئی اور صحافی اٹھایا گیا, تو جو آج اٹھایا گیا اس نے کہا جی بالکل ٹھیک اٹھایا گیا. اس نے کہا تو یہ تو تھا ہی صحافی اس قابل. اب بتاؤ, آن ریکارڈ پہ اگر بات لا کے جو کچھ کہا گیا, میں آج جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا آن ریکارڈ ہے, کل فلاں کو آ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ فلانا صحافی اٹھایا گیا تھا. تو ستار خان کہہ رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ صحیح اٹھایا گیا, اور جس دن ستار خان اٹھایا گیا تو اس دن انہوں نے کہہ دیا قیامت آ گئی. اب یہ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی اپنی پسند کا صحافی نہیں ہے تو اس کو جو مرضی کر لیا جائے, اپنی پسند کا ہے تو شور مچا دیا جائے. اب یہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی. اپنی پسند ناپسند کے ساتھ لگ کے ہم نے ملک کو اس حالات میں لے آئے کہ ہم اپنی پسند اور ناپسند سے نکل ہی نہ سکے, اور آج تک اپنی پسند اور ناپسند سے ہم نکل ہی نہیں سکے. جی ہمارا کمال یہ ہے کہ جب ہمارا جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے, جب ہماری پسند کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں غلط ہو رہا ہے. اب یہ باتیں ہوتی ہیں. میرے ہاتھ میں نے کٹوائے, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کٹوائے, کہ جب کسی اور صحافی کے اوپر ہو رہا ہوتا تھا تو یہی صحافی عبدالستار خان بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن جس دن عبدالستار خان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قیامت آ گئی. یہ مجھے اس کو سمجھا دو نا, مجھے اس کی فلسفی سمجھا دی جائے کہ یہ کیا چیز ہے. میں اگر صحافی ہوں تو کل کو جس کے متعلق ہوا تھا اس وقت مجھے بولنا چاہیے تھا غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں تک ہوا کہ جب حامد میر پہ گولیاں چلی تھیں, حامد میر موت و حیات کی کشمکش میں ہاسپٹل میں آئی سی یو میں پڑا ہوا تھا, آپریشن تھیٹر میں, اور ہمارے یہاں پہ چینل میں شو ہو رہے تھے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اور کون شو کر رہے تھے؟ وہ بھی جرنلسٹ تھے, وہ بھی صحافی تھے, وہ بھی اینکر پرسن تھے. ایک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے, وہ آپ کو یاد نہیں آئے گا, موت و حیات کو, جس کو گولیاں لگ چکی ہیں. وہ جی گولیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی, یہ پروگرام ہو رہے تھے, جی گولیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی.
وہ جی ڈرامہ لگتا ہوا ہے. ابھی 2-4 دن نہیں ہوئے, آپ کو پوری انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے, اس کے بغیر آپ کہہ رہے ہو یہ گولیاں لگی تھی کہ نہیں لگی تھی. اب دیکھیں نا, اب بڑے تمتراک سے بیٹھے ہوئے تھے. اب ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کسی صحافی جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا اس کے بارے میں آپ اس طرح آ کے بولتے تھے, اور آپ اگر 2-4 دن آپ کہتے ہیں کہ تب یہ بولتے ہیں تو آج ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یار بولنا چاہیے تھا نعمان صاحب, آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو ہر دفعہ بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج کے دن بولنا چاہیے. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو کنڈم کریں کہ جو آج ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ یہ غلط ہے. تو اگر ان کا اتنا بڑا پن ہے, ان کا بڑا پن ہے, تو آپ کو اور مجھے بھی بیٹھ کر یہاں پر اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے. کل کو اگر آپ کی باری آ جائے کسی اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پہ کل آتے مجھے بددعائیں دے رہے ہیں. آپ کیوں بددعائیں دے رہے ہو نعمان؟ آپ کی عمر بڑی چھوٹی عمر ہے, چھوٹی عمر میں بددعا نہیں دیتے. میری عمر یا عارف چودھری کی عمر کو پہنچ جاؤ نا, پھر ہم نہیں بددعا کیوں دینی ہے ہم نے. اب آپ کہہ رہے ہو بددعا دے کے جناب آپ کے ساتھ وہ یعنی کہ بددعا ہی ہے. ہم نے تو یہ ساری صورتحال کو دیکھنا ہے. جب وہ لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں, تو ان کی جانب سے جو تب ان کا جو عمل تھا وہ ایک ان کی شخصیت کا تھا. یہ ماضی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے, ماضی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. جو ہم نے کیا ہوتا ہے, دیکھنا پڑ رہا ہے, جو ہم نے کیا ہوتا نا وہ ہمارے سامنے آیا تھا. چلیں آج ہم تو, آپ تو گواہ رہیے گا کہ آج ہم تو اس کی مذمت کر رہے ہیں. بولنا چاہ رہے ہیں عارف چودھری صاحب کو بولنے دیں. جی عارف چودھری صاحب میں ستار صاحب جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا, پی ٹی آئی کے زمانے میں ہم نے بالکل آواز اٹھائی. پی ٹی آئی کے بارے میں آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, آخر دم ہوا یہاں تک میں نے کہا یہ جو جتنے واقعات تھے, یعنی اگر کوئی فیصلہ عدالت کا آیا اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا, ہم نے بولے, ہم نے کہا گلگت بلتستان. آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا میں آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں تو صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, جو صحافیوں میں گروپنگ ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں. اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز سے کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ہمارا پسندیدہ ہے یا ہمارا ناپسندیدہ ہے. ظلم ہے, زیادتی ہے, اور جب بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی, جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر حملہ آئے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص انسان ہے اس کے جذبات بھڑکنے چاہیے. آج جو صورت ہے پاکستان کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 13 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر وہ بربریت اور وہ دہشت گردی ہے, ریاستی دہشت گردی, کہ جس شخص کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, معصوم بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. یعنی مطلب کوئی حد ہوگی کسی چیز کی. آپ نے ریاست کو دیکھیں, بنگلہ دیش کی ساری عارف چودھری صاحب وقت آ گیا ہے. عارف چودھری صاحب وقت آ گیا ہوا ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں, میں بھی کھڑا ہو جاؤں. اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں لاہور آ کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یا میں اسلام آباد آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے. بڑی ضرورت ہے آپ کی. میں تو بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ بیٹھے. تو یہ تو آپ ہی زیادہ. یہ عارف چودھری صاحب دیکھیں میری بات سنیں. ہم لوگ جرنلزم کرتے رہے ہیں, ہم لوگوں نے دیکھا یہی ہے عارف صاحب کہ اپنے اپنے وقت پہ ہم نے پینترے بدلتے دیکھا ہے. اور یہ گروپنگ جو ہے نا, میڈیا پرسنز میں بھی گروپنگ تھی, اینکر میں بھی گروپنگ تھی, جرنلسٹوں میں بھی گروپنگ تھی. ابھی جب کسی ایک ہمارے مخلاف گروپ, آپ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے وکیلوں کے نمائندے, بار کونسلیں جو ہے وہ بکھی ہوئی ہے, وہ ان کے حق میں بول رہے ہیں جا کے, کبھی نہیں ہوا تھا. یہ پرابلم ہمارے یہاں یہ جو آ رہا ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے جو آپ بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ چاہے وہ جرنلسٹ ہے, چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ پیشہ وکالت سے ہے یا کسی شعبہ زندگی سے, بالکل دونوں طرف سے گروپنگ اور تقسیم ہے, لیکن ہمیں اس تقسیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ غلط کو غلط کہنا چاہیے اور صحیح کو صحیح کہہ دینا چاہیے. ابھی ہم غلط کو غلط کہہ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ غلط ہے. عارف صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جو بیان بازی یہ پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف, اور وزیر اعظم کے تحفظ کے لیے فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے. 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوئے, سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے اور اس پر میمز بنتی رہیں بلکہ کہ کون جیت گیا ہے, پی ٹی آئی لیڈ میں جا رہی. تو یہ ساری صورتحال میں دیکھتے ہوئے عدالت جو ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, بیانات آ رہے ہیں اور تابڑ توڑ حملے بھی کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی سائیڈ لے رہے ہیں, واضح بیان میں کہہ رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟
نعمان صاحب پہلی بات تو یہ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت آپ کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتفاق سے، حالانکہ آپ کو ذاتی طور پہ میں چیف جسٹس صاحب سے یا ان کے باقی جج صاحبان سے بہت خوش نہیں ہوں. جس طرح کی سچویشن ہے عدالتوں میں، بہت سارے ہماری ریزرویشنز ہیں، پراپرلی سنا نہیں جاتا، بہت ایشوز ہیں، کیس لگتے نہیں ہیں، بہت سارے. لیکن اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جو مسئلہ ہے صرف اسی کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے، ہم پچھلی چیزوں کی طرف نہ چلے جائیں. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کا، جس کا پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس کی عزت اور توقیر کی خاطر، عدالت کے وقار کی خاطر بلائے. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، الٹیمیٹلی یہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو جن لوگوں نے توہین عدالت کی ہے ان کو سزا دی جائے. ورنہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان میں یہ صورتحال اگر رہ گئی کہ جس طرح میں آپ کو اس کی طرف بھی بتا دوں کہ اگر وہ اس وقت یہ نہ کیا جاتا کہ عمران خان کو جو تحفظ دیا سپریم کورٹ نے اور وہ نہ دیتے تو یقین مانے اگلے ہی دن سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ سب اسد عمر کو اور فواد کو اور ان سے لوگوں کو بڑی سی عدالت کے ہاتھے سے انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا. تو میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ آج اگر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرایا، یعنی عمل درآمد تو ظاہر اب نہیں ہو سکتا، اس کی سزا نہ دی، کسی کو یعنی اس کے لیے ذمہ دار نہ ٹھہرایا اور سزا گھر نہ بھیجا، تو یہ سمجھے کہ یعنی یہ ختم ہونے کا اعلان آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی نظام ختم ہونا یا خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ کا بے وقار ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد ریاستیں نہیں رہتی. لہٰذا اس وقت ہمیں ایک فرق واضح طور پر کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے. ان کو ایک تو کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو حکومت وقت ہے جو کر رہی ہے وہ ہر معاملے کے لیے ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، جی ہمارے ساتھ ہے. آپ کو میں بیان سناتا ہوں ان کا، یہ جو سابق وزیر اعظم ہے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ اندازہ کریں، یعنی مطلب الیکشن نہیں کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین شکنی کر رہے ہیں اور اس آئین شکنی میں ہمیں آشیرواد اور ہمیں جو تحفظ حاصل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دیکھیں دنیا میں ایسا بھی ہوا کہ جھنڈا جو تھا، امریکن فلیگ جو تھا وہ جل گیا. آپ کو ایک اسٹیٹ میں نے سزا موت دی. جب یو ایس سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا تو یو ایس سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھنڈا جلا ہے، اس کا امریکن فلیگ جلایا گیا ہے، اس کی سینکٹیٹی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو احتجاج کا حق ہے وہ سینکٹیٹی سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ شخص اتنا پریشان تھا ریاست کے ہاتھوں کہ جس نے فرسٹریٹ ہو کے یہ کیا ہے. کوئی بھی شخص پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ ان جگہوں پہ کو مقدس یقین سمجھتا ہے. بات یہ ہے کہ بھوک، ننگ، افلاس، لاقانونیت، بہت شکریہ عارف چودھری، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ساری سچویشن پر آپ نے اپنا موقف دیا. ستار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ستار صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ زیاد صاحب کے دور میں کن کن صحافیوں کو کوڑے پڑتے رہے. خاور نعیم ہاشمی تھے، ان کے ساتھ 3 ان کے ساتھی تھے جنہوں نے مفاہمت کے اوپر انہوں نے فوجی مفاہمت کو واضح طور پر مسترد کیا تھا اور جس پر ان کو کوڑے مارے گئے تھے. اور یہ ساری صورتحال تھی تب بھی مذمت کی گئی. پھر حامد میر کے ساتھ جو ہوتا رہا، ستور کے ساتھ جو ہوا، ہم سب کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح جو اب کے دور میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اس کی بات میں کرتا ہوں کہ میں ایک چینل میں اینکر تھا جب بول پہ کرائسس آیا، بول کو لانچ ہونے سے پہلے بند کر دیا، تو بول کے جو مظاہرے تھے اس میں شریک ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جیو کے اوپر جو ہوا میں جیو کے مظاہروں میں بھی شریک ہوتا تھا، حالانکہ میں کسی اور چینل میں تھا، لیکن آج کسی اور چینل میں ہوتی. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، فوٹنگ گروپنگ ساری کہ آپ لوگ اپنی دفعہ بولتے ہو. چلیں جی، انہوں نے کہا کہ اپنی دفعہ بولتے ہیں. ساری سچویشن اور منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا، فیصلہ آپ نے کرنا کیا ٹھیک ہے اور کیا درست ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.